الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس سے پہلے بیان میں یہ مسئلہ واضح کر چکا ہوں کہ امام کی جہری قرأت کے دوران مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہ قرآن مجید کے خلاف ہے اور نہ حدیث کے، بلکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں اس کی وضاحت اور اجازت موجود ہے۔ لیکن مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ میرا یہ بیان سن کر بعض لوگ اس کو جماعت المسلمین کی مخالفت برائے مخالفت کا نام دے کر یہی کہیں گے کہ اس بیان کا مقصد سکتات کی اہمیت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس وقت صرف جماعت المسلمین ہی سکتوں کی حدیث پر عمل کر رہی ہے، لہذا امام کی جہری قرأت کے دوران سورہ فاتحہ کو جائز ثابت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے بیان کے آخر میں بطور خاص یہ کہا تھا کہ میرے اس بیان کا مقصد یہ نہیں کہ جب امام کی جہری قرأت کے دوران فاتحہ پڑھنا جائز ہے تو پھر سکتات کی کیا ضرورت ہے، اور صاف میں نے کہا تھا کہ سکتات اپنی جگہ ایک ثابت شدہ سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سکتات میں سورہ فاتحہ پڑھنا جہری قرأت کے دوران پڑھنے سے زیادہ آسان ہے۔ آپ میرا وہ بیان سن لیجئے، اس میں 18 منٹ 17 سیکنڈ پر میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا کے ایک رکن جماعت المسلمین جو اشتیاق صاحب کی جماعت المسلمین کو تو چھوڑ چکے ہیں لیکن اپنی جماعت المسلمین الگ بنائی ہوئی ہے، تو ان کا ایک آڈیو میسج آیا اور اس میں انہوں نے سوال کیا کہ سکتوں والی جو روایت ہے کیا وہ غلط ہیں؟ اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو کیا غلط ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ایسی کون سی غلطی کر دی مسعود احمد صاحب نے اور جماعت المسلمین نے کہ آپ لوگ خواہ مخواہ جماعت المسلمین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نور الامین صاحب کا جو بیان ہے جہری قرأت امام کی، اس میں بھی جو ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے، تو یعنی انہیں ثابت کرنا چاہ رہے کہ جہر میں جو ہے، خیر ٹھیک ہے روایت ہے، اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں، میں جو سکتے والی روایت ہے جو سکتے میں پڑھنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے اور تو وہ کیا روایت غلط ہے کیا بھائی؟ اگر وہ صحیح ہے، اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا ایسی کون سی غلطی کر دی ہے مسعود احمد صاحب نے اور جماعت المسلمین نے؟ آپ لوگ خواہ جماعت المسلمین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، بھائی یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ چاہتے نہیں ہیں کہ فرقے بازی ختم ہو اور امت مسلمہ جو ہے پوری امت ایک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رحم کرے؟ آج جو یہود و نصارے کے ہاتھوں جو ہماری جو ذلت ہو رہی ہے، کہیں پر بھی آج دنیا کے کوئی بھی ایک بھی خطے میں جو ہے آج اللہ کا دین اللہ کی زمین پر قائم نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ علماء ہیں، آپ ایسا نہ کرے بھائی، اختلاف ختم کرے، اختلاف کو اور روانہ دے، ایک صحیح بات کو، ایک صحیح چیز کو جو ہے توڑ مروڑ کے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے تو زیادہ بہتر ہوئے گا بھائی۔ میں جو سمجھ میں آئی صاحب میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، اس پہ غور کریں۔ اب چونکہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ سکتے کرنے ایک ثابت شدہ سنت ہے، تو میں مختصر یہ جواب دوں گا کہ سکتوں والی روایتیں غلط نہیں ہے، جبھی تو میں سکتوں کو مانتا ہوں اور الحمدللہ سکتے کرتا بھی ہوں۔ اب میرا تو یہ طریقہ نہیں کہ کسی
غلطی کی نشاندہی کے وقت سید مسعود احمد صاحب کا نام لوں، کیونکہ وہ تو اب حیات نہیں ہیں، لیکن باقر صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا کہ ایسی کون سی غلطی کر دی مسعود احمد صاحب نے اور جماعت المسلمین نے کہ آپ لوگ خواہ جماعت المسلمین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ کون سی غلطی کی ہے۔ یہاں میں ایک مثال سے آغاز کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حنفی عالم جناب فیض احمد صاحب نے نماز مدلل میں ایک حدیث نقل کی تھی اور لکھا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر کے بعد پھر یہ نقطے ڈلے ہوئے ہیں، پھر آگے ہے ثم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ تو نماز مدلل کا جواب لکھتے وقت یہی روایت اشتیاق صاحب نے اپنی کتاب تحقیق صلاۃ بجواب نماز مدلل صفحہ 122 پر نقل کی، اور پھر صفحہ 123 پر اس کے متعلق لکھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث جناب فیض احمد صاحب نے پوری نقل نہیں کی، بلکہ وہ الفاظ جن پر احناف کا عمل نہیں ہے حذف کر گئے۔ یہ الفاظ بطور خاص نوٹ کر لیجئے کہ نشاندہی کرا رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث جناب فیض احمد صاحب نے پوری نقل نہیں کی، بلکہ وہ الفاظ جن پر احناف کا عمل نہیں ہے حذف کر گئے۔ ان الفاظ کی طرف میں بطور خاص اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہی طرز عمل آپ کو سختوں کے متعلق جماعت المسلمین کا بھی ملے گا۔ لیکن پہلے اشتیاق صاحب کی کتاب کی عبارت مکمل کر لیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، آئیے ہم پوری حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب اشتیاق صاحب پوری حدیث نقل کر رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ثم یقول لا الہ الا اللہ ثلاثا ثم یقول اللہ اکبر کبیرا ثلاثا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یقرأ۔ ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم، یہاں پھر نقطے ڈالے ہیں، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ تمام عیوب سے منزہ بے داغ ہے، تیرا نام نام بابرکت ہے، تیری شان ارفع و اعلیٰ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا بزرگی والا ہے، اللہ سب سے بڑا بزرگی والا ہے، اللہ سب سے بڑا بزرگی والا ہے۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، مزید برآں اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے اور اس کی شعر و شاعری سے۔ پھر آپ قرأت فرماتے تھے۔ تحقیق صلاۃ بجواب نماز مدلل صفحہ 123 اور 124۔ پوری حدیث نقل کرنے کے بعد پھر اشتیاق صاحب نے لکھا ہے کہ قارئین کرام، ہم نے پوری حدیث نقل کر دی ہے جو بالکل صحیح ہے، جس کی تصحیح ہم نے اوپر نقل کر دی ہے، مگر افسوس ہے کہ احناف مندرجہ بالا پوری حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ ولا الہ غیرک تک پڑھتے ہیں۔ جب یہ حدیث صحیح ہے اور جناب فیض احمد صاحب نے اپنی دلیل میں نقل بھی کی ہے تو پھر کیا امر مانع ہے؟ تحقیق صلاۃ بجواب نماز مدلل صفحہ 124۔
اب ذرا دل تھام کے رکھیں، کیونکہ دو سکتوں کے معاملے میں بالکل یہی طریقہ صلاۃ المسلمین میں اپنایا گیا ہے۔ فیض احمد صاحب کی طرح حدیث کے وہ الفاظ حذف کر دیے ہیں جن پر جماعت المسلمین کا عمل نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ایسا تو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام کے دو سکتوں کے متعلق جماعت المسلمین کے پاس جو بنیادی حدیث ہے وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جو سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں آئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض راویوں نے دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد بتایا ہے اور بعض نے مکمل قرات کے بعد۔ تو صلاۃ المسلمین میں صفحہ 351 پر ان راویوں کا ایک شجرہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر صفحہ 352 پر اس شجرہ کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ تو دو تین صفحات پر پھیلی بحث کے آخر میں صفحہ 354 پر نتیجہ یہ لکھا ہے کہ مندرجہ بالا بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں دوسرے سکتے کا محل سورت کے بعد ہے، نہ کہ سورت فاتحہ کے بعد۔ صلاۃ المسلمین صفحہ 354۔ اب چونکہ جماعت المسلمین نے سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دوسرا سکتہ مکمل قرات کے بعد ہے اور وہی درست ہے، سورہ فاتحہ کے بعد درست نہیں ہے، لہذا صلاۃ المسلمین صفحہ 344 پر دو سکتوں کی دلیل میں ایک اور روایت نقل کی ہے، اور لکھا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للامام سکتتان فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب۔ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کو لوٹ لو۔ صلاۃ المسلمین صفحہ 344۔ اور آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب جز القرات صفحہ 62 کا حوالہ دیا ہے۔ تو پھر دوسری دفعہ یہی روایت صفحہ 345 پر امام بہقی کی کتاب القرات کے حوالے سے نقل کی ہے، اور لکھا ہے حضرت ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فرمایا للامام سکتتان فاغتنموہما۔ اور پھر اس میں امام بخاری کی جز القرات کا جو اوپر وہ عبارت گزر گئی ہے اس کو یہاں پر ساتھ ملا دیا ہے، اور لکھا ہے وفی جز القراء للبخاری، کہ امام بخاری کی جز القرات میں یہ ہے، صفحہ 62 یہاں پر بھی بتایا ہے فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں انہیں لوٹ لو، یعنی ان دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ صلاۃ المسلمین صفحہ 345۔ یہ روایت دراصل ایک ہی ہے، لیکن صفحہ 344 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، اور صفحہ 345 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فرمایا للامام سکتتان، کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں۔ آپ حوالہ دیکھیں، یہاں دونوں کتابوں کا ایک ساتھ حوالہ دیا ہے، امام بہقی کی کتاب القرات کا بھی اور امام بخاری کی کتاب جز القرات کا بھی۔ اب چونکہ امام بخاری کی کتاب جز القرات میں یہ روایت مختصر ہے اور امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب القرات میں تفصیلاً یہ آئی ہے، اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ روایت خود لازمی کتاب القرات کے اندر پڑھیں،
کیونکہ جب آپ امام بہقی کی کتاب القرات خود کھول کر دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت کا صرف وہ حصہ پیش کیا گیا ہے جس میں 2 سختوں کا ذکر ہے، اور وہ حصہ نقل نہیں کیا گیا جس میں دوسرا سختہ سورہ فاتحہ کے بعد بتایا گیا ہے۔ میں امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب سے پوری روایت پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج ثم ہی خداج، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، پھر وہ ناقص ہے۔ فقال بعض القوم، تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، فکیف اذا کان الامام یقرأ، پھر اس وقت کیا کیا جائے جب امام قرات کر رہا ہو؟ اب یہاں غور کریں، سوال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے، لیکن ان کے شاگرد ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، قال ابو سلمہ، ابو سلمہ نے کہا، للامام سکتتان فاغتنموہما، امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ان کو لوٹ لو۔ صلاۃ المسلمین میں صرف یہاں تک الفاظ نقل کیے ہیں، اس کے بعد والے الفاظ نقل نہیں کیے، جس طرح فیض احمد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ الفاظ نقل نہیں کیے جن پر ان کا عمل نہیں تھا، تو یہاں پر بھی للامام سکتتان فاغتنموہما تک یہ الفاظ نقل کر دیے اور اس کے بعد والے الفاظ نقل نہیں کیے، کیونکہ ان میں ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 سختوں کا محل بتایا ہے اور کہا ہے سکتۃ حین یکبر، ایک سکتہ اس وقت ہے جب وہ تکبیر تحریمہ کا ہے، وسکتۃ حین یقول غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایک سکتہ اس وقت ہے جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو دیکھا آپ نے، ابو سلمہ نے دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد بتایا۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ ثابت نہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کے جواب کی تصحیح فرماتے کہ دوسرا سکتہ مکمل قرات کے بعد ہے، فاتحہ کے بعد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی سے ابو سلمہ کی تائید فرمائی، اور خاموشی کی بنیاد پر امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا کہ فَهَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا یہ جواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا، ان کی موجودگی میں تھا، اور انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ یہ ہے پوری روایت، لیکن اس پوری روایت سے صلاۃ المسلمین میں صرف وہ الفاظ نقل کیے گئے جن میں 2 سکتوں کا ذکر ہے، للامام سکتتان، اور وہ الفاظ نقل نہیں کیے جن میں دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد بتایا ہے۔ اب تحقیق صلاۃ میں اشتیاق صاحب نے حنفی عالم جناب فیض احمد صاحب کے متعلق یہ جو لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث جناب فیض احمد صاحب نے پوری نقل نہیں کی، بلکہ وہ الفاظ جن پر احناف کا عمل نہیں ہے حذف کر گئے۔ کیا بالکل یہی معاملہ صلاۃ المسلمین میں نہیں ہے کہ پوری روایت نقل نہیں کی بلکہ وہ الفاظ جن پر جماعت المسلمین کا عمل نہیں ہے حذف کر گئے؟ دوسروں کی طرف خیانت منسوب کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر چونکی چنانچہ شروع ہو جاتی ہے اور اپنی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں۔
اب اشتیاق صاحب نے جو سوال فیض احمد صاحب کے متعلق اٹھایا ہے کہ جب یہ حدیث صحیح ہے اور جناب فیض احمد صاحب نے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں اشتیاق صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جب یہ حدیث صحیح ہے اور جناب فیض احمد صاحب نے اپنی دلیل میں نقل بھی کی ہے تو پھر کیا امر مانع ہے؟ وہی سوال یہاں سکتے والی روایت کے متعلق بھی جماعت المسلمین سے کیا جا سکتا ہے کہ جب للامام سکتتان والی حدیث صحیح ہے اور جماعت المسلمین نے اپنی دلیل میں نقل بھی کی ہے تو پھر اس میں جو سکتہ بتایا ہے کہ ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کرنے میں آپ کو کیا امر مانع ہے؟ اس لیے آپ صلاۃ المسلمین کے اس شجرہ کی طرف جانے کی تکلیف نہ کریں، کیونکہ وہ شجرہ صرف سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق ہے کہ بعض سندوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کا ذکر ہے اور بعد میں مکمل قرأت کے بعد، لہذا اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ چونکہ زیادہ راویوں نے مکمل قرأت کے بعد سکتہ بتایا ہے اور کم راویوں نے سورہ فاتحہ کے بعد، لہذا فاتحہ کے بعد سکتہ نہیں ہے، پورے قرأت کے بعد ہے۔ لیکن یہ جو روایت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب القرأت میں ہے تو یہ سمرہ رضی اللہ عنہ والی روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ اس کے ایک حصہ سے دو سکتوں کی دلیل صلاۃ المسلمین میں لی گئی ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کرنے کا انکار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جب سے میں نے یہ روایت خود پڑھی ہے تو الحمدللہ میں دوسرا سکتہ کبھی سورہ فاتحہ کے بعد کرتا ہوں اور کبھی مکمل قرأت کے بعد۔ اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں جماعت المسلمین کی مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ جب امام کی جہری قرأت کے دوران سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر سکتوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ سکتے ثابت ہیں اس لیے میں نے اس میں خود جماعت المسلمین کی مخالفت نہیں کی، صرف یہ واضح کر دیا کہ جماعت المسلمین سورہ فاتحہ کے بعد سکتے کا انکار کرتی ہے۔ یہ انکار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہیں سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ بتایا ہے اور کہیں مکمل قرأت کے بعد، اور ابو سلمہ رحمہ اللہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد بتایا، لہذا یہ غلط ہرگز نہیں ہے، اس پر عمل کیجئے۔ اب یہاں جو انڈیا والے بھائی جس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ لوگ جماعت المسلمین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، وہ اور ان جیسے دوسرے بھائی جنہوں نے میرے پہلے بیان سے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے سکتات کی اہمیت ختم کرنے کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ امام کی جہری قرأت کے دوران مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، وہ سارے بھائی اب غور کریں، سکتے کرنے کے باوجود بھی ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ مقتدی لا محالہ امام کی جہری قرأت کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ جب امام دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جب دوسری سورت شروع کر لے گا تو مکمل قرأت کے بعد تیسرا سکتہ تو وہ کرے گا نہیں، کیونکہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں اور دوسرا سکتہ اس نے سورہ فاتحہ کے بعد کر لیا ہے۔ اب جو شخص دوسرے سکتے کے بعد جماعت میں شامل ہوگا تو وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روح سے امام کی جہری قرأت کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ اب جب امام سورت مکمل کر لے گا تو وہ فوراً رکوع میں جائے گا، وہ سکتہ نہیں کرے گا، سکتہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد کر چکا ہے، لہذا اس جہری قرأت کے دوران وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کی اجازت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال رفع ہو گیا ہوگا۔
اب اگر آپ نے یہ سوچ کر سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ کا انکار کیا ہے کہ اس میں یہ الجھن پیش آ سکتی ہے کہ جو شخص دوسرے سکتے کے بعد آئے گا تو وہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے گا، لہذا جب سکتہ مکمل قرأت کے بعد ہوگا تو یہ الجھن پیش نہیں آئے گی، تو یہ کوئی الجھن نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو دوسرے سکتے کے بعد وہ شامل ہوا تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق وہ امام کی قرأت کے دوران سورہ فاتحہ پڑھ لے گا۔ اس میں نہ قرآن مجید کی مخالفت ہے نہ حدیث کی مخالفت ہے، بلکہ اس طرح عمل کرنے سے ایک تو آپ صحیح روایت کے انکار سے بچ جائیں گے کہ جو امام بہقی کی کتاب القرأت کے اندر دوسرا سکتہ بتایا ہے، اسی طرح وہ جو شجرہ بنایا ہوا ہے اس شجرہ میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سکتے کا ذکر آیا ہے تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت، ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، یہ اس کو تقویت دیتی ہے، لہذا دونوں طریقے سے سکتے ثابت ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد بھی اور مکمل قرأت کے بعد بھی، لہذا امام کو اختیار ہے کہ وہ دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد کرے یا مکمل قرأت کے بعد۔ وَقُلْ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔